Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With the name of Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful. Welcome to the online class of Programming Fundamentals. We are going to start our course today. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کچھ سیکھ سکیں اس میں. The name of the course is the Programming Fundamentals and I'm your instructor Rahmat Shah. اچھا جی. Before starting our course, let me give you a brief introductions or definitions of the word. اوکے جی, آپ کے ذہن میں ایز آپ اسٹوڈنٹس نے پہلے اس کا نام سنا ہوگا, پروگرامنگ fundamentals, and some people call it also programming language. اچھا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لینگویج آپ کے پاس وے اور سورس آف کمیونیکیشن ہوتی ہے. وے اور سورس آف کمیونیکیشن, جیسے کہ اب آپ کو میں اپنا لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, سو بیسکلی آئی ایم کمیونیکیٹنگ ود یو بائی یوزنگ اے لینگویج. سو اے سورس. اب پروگرامنگ کی بہت ساری ڈیفینیشنز بنتی ہے, لیکن میں اسٹیو سمٹ کی ایک ڈیفینیشن جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے, بیسکلی ہی سیز دیٹ پروگرامنگ مینس telling your computer what to do, that what your computer will do. اس کو انہوں نے کہا instructing, آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ instructing your computer. So اب ان دونوں کو ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ a language through which we can instruct our computer. آپ اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات تھی پروگرامنگ لینگویج کی بارے میں. اس سبجیکٹ میں ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے میں آپ کو تھوڑے سے کنسیپٹس کا بتا دوں کہ سٹارٹ میں ہم تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم اس لینگویج کی بریف انٹرو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر جو لینگویج ہم یوز کریں گے. تھرڈ, ہم اس کے ڈیسیژن اسٹرکچر پڑھیں گے. فورتھ, اس کے بعد انشاءاللہ لوپس. تو یہاں تک آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا کورس ہوگا. پھر اس کے بعد مڈ ٹرم کے بعد لوپس کے بعد ہم انشاءاللہ اریز کا ٹاپک, ففتھ ٹاپک آپ اس کو اریز. 6 میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو فنکشنز ڈسکس کریں گے. اینڈ 7th میں انشاءاللہ پوائنٹرز کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور یہ پھر اس کے بعد فائنل ٹرم ہوگا انشاءاللہ. یہ تو بیسکلی ایجنڈا آف دا کورس ڈسکس کر رہا ہوں. جہاں تک گریڈنگ کی بات کی جائے گی تو آپ کو کچھ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. گریڈنگ کے لیے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو, ایک آپ کے پاس اسائنمنٹس ہیں, یہ آپ کے 10% مارکس کا ہوگا. 4 اسائنمنٹس. آن لائن کلاس پارٹیسپیشن, یہ آپ کا 10% کا ہوگا. تھرڈ, آپ کے پاس مڈ ٹرم پیپر جو کہ اوپن سورس ہوگا, وہ آپ کا 30% کا ہوگا. اور فائنل ٹرم کا پیپر آپ کا 50% پیپر ہوگا. تو اوور آل یہ آپ کے 100 مارکس آ جاتے ہیں. اسائنمنٹس کے 10 مارکس, آن لائن کلاس پارٹیسپیشن کے 10 مارکس, مڈ ٹرم کے 30% مطلب 30 مارکس, اور فائنل ٹرم کے 50 مارکس ہو جاتے ہیں. اچھا ہوگا, یہاں پہ اسٹوڈینٹس کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ آن لائن کلاس پارٹیسپیشن بیسکلی ہے کیا.
یہاں پہ آن لائن کلاس پارٹیسپیشن مطلب اگر میں لائیو کلاس لیتا ہوں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ لائیو اس میں آپ اس کو لائیو لے لیں. اگر ان کیس کیونکہ وہاں پہ کوشچن آنسر ڈائریکٹ ہو جائے گا. اگر ان کیس میں یہ ریکارڈڈ لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں تو پھر میں کوشچن آنسر سیشن کے لیے کیو اے سیشن رکھوں گا اور کیو اے سیشن میں آپ اس میں ایکٹیولی اگر آپ لائیو کلاس میں نہیں لے سکتے آپ کوشچنز کے لیے آن لائن کوشچن آنسر سیشن میں بھی نہیں آ سکتے تو پھر آپ کی پارٹیسپیشن تھرو کومنٹس چیک کی جائے گی اور اسی کے بیس پہ آپ کے یہ 10 مارکس کیلکولیٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا سا کورس کے بارے میں تھوڑی سی انٹرو تھی اور تھوڑا سا آپ کو پروگرام فنڈامنٹلز کا وہ بتانا تھا اور آپ کو پورے کورس کا ایک سلیبس سا دینا تھا کہ ہم اس پورے کورس میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم وہ کوشچن آنسر لائیو سیشن میں ہم وہ ڈسکس کریں گے. اچھا جی, میں اس کو ایز اے ریفرنس سیو کر لیتا ہوں. ڈیسک ٹاپ پہ میرے پاس ہے پروگرامنگ فنڈامنٹل اور اس کو میں ایجنڈا. سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج اپنے لیکچر کو. جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کہ آج کے لیکچر کا ایجنڈا تھوڑی سی آپ کو ہسٹری دینی ہے پروگرامنگ کی. کمپیوٹر پروگرام بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ کمپیوٹر پروگرام از بیسکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ سیٹ آف انسٹرکشنز. یہ آپ کے پاس سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ کمپیوٹر کے لیے. کمپیوٹر جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی پروگرام کو یوز کر رہا ہے. جیسے کہ میں اب یہاں پہ اپنے پین سے رائٹ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک پروگرام کام کر رہا ہے. سو واٹ از اے کمپیوٹر پروگرام؟ کمپیوٹر پروگرام از بیسکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ از یوزڈ بائی اے کمپیوٹر اینڈ ایوری کمپیوٹر پروگرام is made of an algorithm. یہ کسی نہ کسی الگوریتم کے تھرو بنا ہوتا ہے. الگوریتم کیا چیز ہے؟ الگوریتم ہمارے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. تو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہر پروگرام کے پیچھے کوئی نہ کوئی الگوریتم ہوتا ہے. آپ کا کمپیوٹر کا ہر کام کسی نہ کسی الگوریتم کے تھرو ہوتا ہے. ایوری کمپیوٹر پروگرام از این الگوریتم کیونکہ وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کر رہا ہوتا ہے. اچھا, پروگرامنگ لینگویجز کی بات کرتے ہیں. تو میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پروگرامنگ لینگویجز are basically the languages through which we instruct our computer, through which we communicate with the computers. Allows computers to develop software. اس کے تھرو ہم سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں ان پروگرامنگ لینگویجز کو 3 میجر کیٹیگریز بن جاتی ہیں: مشین لینگویجز, اسمبلی لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویجز. These are the basic 3 categories of languages. ہمارا اس کورس میں ہم ہائی لیول لینگویج کو کور کر رہے ہیں. Machine language basically consists of zeros and ones, a type of language in which all the instructions are written in the form of 1 and 0. اس کو مشین لینگویج بھی کہتے ہیں. اس کی مشین لینگویج کے کوڈ کو ہم یہ جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے اسٹریم آف بٹس اس کو کہتے ہیں. بیسکلی اس کو ہم آبجیکٹ کوڈ بھی کہتے ہیں, مشین کوڈ بھی کہتے ہیں اور اس لینگویج کو ہم کہتے ہیں مشین لینگویج. بعض بکس میں اس کا دوسرا نام بھی اویلیبل ہے, اس کو مشین لینگویج بھی کہتے ہیں اور ایک اور نام بھی اس کا گیون ہے جو کہ ہے ہمارے پاس بائنری لینگویج. بائنری لینگویج اس کے بیسکلی 2 نیمز ہیں, بائنری اینڈ مشین لینگویج. اس کو آپ نیٹو لینگویج آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں. اس میں 0 اور 1 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ 1 بیسکلی شوز دیٹ دا سرکٹ ول بی آن, دا سرکٹ ول ریمین آن, اینڈ 0 شوز دیٹ دا سرکٹ ول ریمین آف. سو ہم اگر اس کو سمپل الفاظ میں ڈیفائن کریں کہ دیٹ مشین لینگویج از اے ٹائپ آف لینگویج ان وچ آل دا انسٹرکشنز آر ریٹن ان دا فارم آف zeros and ones. 1 represents that the circuit will remain on and 0 represents that the circle will remain off.
یہ نیٹو لینگویج ہے. دیر از یہ سب سے فاسٹسٹ ہو سکتا ہے کمپیوٹر کے لیے پروسیس کرنے کے لیے. سب سے ایزیسٹ کمپیوٹر کو پروسیس کرنے کے لیے یہ انسٹرکشن کوڈ ہوتا ہے جو 0 and 1 فارم میں ہوتا ہے. یہ 0 and 1 بیسکلی انسٹرکشن 0 and 1 میں نہیں ہوتے. 0 and 1 وی پیپل یوز اٹ فار ریپرزینٹیشن. 1 کا مطلب کہ آپ کا کرنٹ آ رہا ہے, سرکٹ آپ کا آن ہوگا اس بٹ پہ. دیز آر بیسکلی بٹ. دس 0 is 1 is bit. That means bit stands for binary digit. The binary digit either may be 1 or 0. یہ تو یا 1 ہوگا یا آپ کے پاس 0 ہوگا. اگر آپ اس میں سے ایک بھی فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے دوں. اگر 3 کو میں بائنری میں کنورٹ کرنا چاہوں تو اس کو بیسکلی آپ ڈیوائڈ کریں تو اس کا کیا آئے گا, 2 1s are 2. تو اگر ہم بائنری لینگویج میں 3 کو ریپرزینٹ کریں, 3 ان بائنری لینگویج میں ہمارے پاس ہوگا, اس کو اگر ہم ریپرزینٹ کریں تو یہ 1 1 to the base 2. اب اس کا سوری اس کو بریکٹ کو میں یہ دس از بریکٹ بیسکلی. اب اس 1 1 بیسکلی ان مشین لینگویج اس کو ہم یہ مشین لینگویج میں 1 3 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کے پاس ایک بٹ بھی مس پلیس ہوا, مطلب اس 0 کی جگہ آپ 1 لکھ لیں یا 1 کی جگہ آپ 0 لکھ لیں, تو آپ کا پورا پروگرام فیل ہو جائے گا. فیل مینس کہ وہ کوڈ پھر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یہ اس کے ایگزامپل آف مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ مشین لینگویجز آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروگرام. اٹ از فار اوے فرام ہیومن انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلوزسٹ ٹو مشین انڈرسٹینڈنگ. ہیومن کی انڈرسٹینڈنگ سے بہت فار اوے ہوتی ہے اور مشین کے بہت قریب ہوتی ہے. دوسری بات کہ یہ اس کو لو لیول لینگویجز بھی کہتے ہیں. مشین لینگویج از اے لو لیول لینگویج that requires the internal hardware details for doing something, doing programs on a machine, or you want to code that machine by using machine language, then you basically needs a bit of information of the hardware and lots of things. So therefore it is also called low level language. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹل اف یو ہیو کوشچنس, انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن میں فرائیڈے اور سیٹرڈے کو رکھوں گا جس میں آپ اپنے کوشچنس کو پٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں مشین لینگویج کی. تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. Secondly, keep one thing in mind, that machine language are the languages that consist of ones and zeros, where ones represents the circuit will remain on and zeros represent that the circuit will remain off. It is also called the native language of computer, very difficult to program, and this is I have told you the reasons why it is difficult, because it needs the details of the computer hardware, for what hardware you are doing the programs, so it's a low level language. اچھا جی, now the second phase in which is a step higher than the machine language is assembly language. کیونکہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مشین لینگویج کا کوڈ 100% بائنری میں ہوتا ہے. بٹ if you move towards the next stage, that is assembly language, اس میں آپ کے پاس کوڈز اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک کنسپٹ آیا نیمونکس کا. نیمونکس بیسکلی اس کو ہم نیمونکس کہتے ہیں. ایم سائلنٹ ہے, این ای او ایم او, نیمونکس. ہاں, بیسکلی ان اسمبلی لینگویج اس میں تھوڑی سی پروگرامنگ آسان ہو جاتی ہے. اس میں ایلیمنٹ اینڈ کمانڈز ہوتے ہیں, یا اس کو آپ کہتے ہیں انگلش لائک کی ورڈز ہوتے ہیں, جو کہ ایک خاص ایکشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان 2 نمبروں کو ایڈ کر رہے ہیں. یہ ہم یہاں پہ 2 نمبروں کو ایڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دس از دا کوڈ آف 131 130. فار ایگزامپل میں نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. دیر آر اسپیسیفک ایکشنز تھرو وچ یو کین کنورٹ دا بائنری انٹو ڈیسیمل. یہ 130 بیسکلی ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے, اور اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. دس از فار ایگزامپل
I say this is 150. This is the code of 130, and this is and add is an instruction. Add ہمارے پاس ایک انسٹرکشن ہے. Add 130 and 150 that will be equal to, اس کا آنسر کیا آئے گا کیلکولیٹ ہو کے 280 آئے گا. سو کہنے کا مطلب یہ کہ اسمبلی لینگویج از a bit easier as compared to the machine language. اس میں آپ کے پاس انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں. دیز ورڈز یہ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے پاس ایڈ ایک ورڈ ہے, دوسرا ورڈ سب ہے, اس کے ساتھ ملٹ ہے MULT, ڈیو فار ڈویژن. اذان ہو رہی ہے, سو آئی ہیو ٹو اسٹاپ پاس مائی ریکارڈ. اچھا جی, تو اسمبلی لینگویج از اے اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج. اس میں پروگرامنگ از اے بٹ ایزیئر, بٹ اسٹل اس میں صرف آپ کے پاس جیسے میں نے کہا اسمالٹ ہے, ڈیو ہے. اپلوڈ کے لیے ہم LD کمانڈ یوز کرتے ہیں, ریموو کے لیے REM یوز ہوتے ہیں, رینیم کے لیے REN یوز ہوتا ہے. سو دیز آر دی ایگزامپلز آف نیمونکس, دا انگلش لائک ورڈز, دا defined words that is used for a specific instruction. Still it is also considered to be a low level language because اس میں آپ کے پاس specified actions ہوتے ہیں and it also needs the computer details, hardware details چاہیے آپ کو اس میں پروگرامنگ کرنے کے لیے. so it is considered to be a low level language. اگر ہم by level languages کو define کریں, so there are basically two types of languages, low level language and the high level language. In low level language we have machine language and the second one is assembly language. Both are considered to as a low level languages. Still if you have any question تو آپ اپنے آن لائن کوشچن آنسر سیشن بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا کوشچن پٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے سلائیڈز میں کہا کہ کمپیوٹر اونلی انڈرسٹینڈس دا بائنری فارم. کمپیوٹر آپ کے لیے صرف 0 and 1 لینگویج کو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. سو ہاؤ اے کمپیوٹر انڈرسٹینڈس دا میننگ, اور یہ ایڈ کس لیے یوز ہوتا ہے, یہ کمپیوٹر کو کیسے پتا چلتا ہے. ہاؤ اے کمپیوٹر انڈرسٹینڈ دس, واٹ از ایڈ, اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیسیفک سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے, لیکن ہم اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کریں گے انشاءاللہ. Now the third type of language or the second level of language, that is the high level languages. High level languages are the easiest for developing of a software. These languages are written in a human understandable form. اس میں آپ کے پاس تمام کے تمام instructions human understandable form میں ہوتے ہیں, جس سے just like in English language میں ہمارے زیادہ تر جو پروگرامنگ لینگویجز that are in English language, اس میں آپ کو زیادہ ایزی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. جس طرح آپ کو ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اس طرح کا کوئی انسٹرکشن اگر ہم لکھتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ آپ اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں. ہائی لیول لینگویجز کو 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جو ہم لینگویج اس کورس میں پڑھیں گے, دیٹ از سی لینگویج, اٹ از آلسو اے ہائی لیول لینگویج. اینڈ کیپ ان مائنڈ, ہائی لیول لینگویجز آر دا لینگویجز دیٹ آر ریٹن ان ہیومن انڈرسٹینڈیبل فارم. لائک فار ایگزامپل وی یوز دی انگلش لینگویج ٹو do programming in high level languages. اب قصہ مختصر میں کرتا ہوں. کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلی سلائیڈز میں جس میں میں نے آپ کو مشین لینگویجز کی انٹرو دی, تو آپ کے پاس مشین لینگویج میں نے آپ کو کہا کہ یہ بیسکلی نیٹو لینگویج ہے, دیٹ لینگویج دیٹ computer understands, that is binary language. So then how a computer understands the meaning of this add, اس ایڈ کو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے, how a computer understands this add. For that we basically یاد رکھیں, اس کے لیے کمپیوٹر انڈرسٹینڈ ڈائریکٹ نہیں کرتا, لیکن اس میں آپ کے پاس کنسپٹ یوز ہوتا ہے جس کو ہم ٹرانسلیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں, یا بعض لوگ اس کو ٹرانسلیٹر کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس ٹائپ آف سافٹ ویئر ہوتا ہے بیسکلی جو کیا کرتا ہے, that converts a code written in one language into another.
اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسلیشن سافٹ ویئر بھی لوگ کہتے ہیں، ٹرانسلیٹر بھی کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو ایگزامپل میں نے کہا کہ ایڈ آپ کے پاس ایک انسٹرکشن ہے اسمبلی لینگویج میں. اب ایڈ کو تو ہیومن سمجھ سکتا ہے، کمپیوٹر نہیں سمجھتا. تو کمپیوٹر کو یہ ایڈ کی میننگ کون سمجھاتا ہے؟ کون اس کا اپروپریٹ بائنری کوڈ جنریٹ کرتا ہے؟ کون کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ آپ کے اس ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے 2 نمبرز گیون ہے، جو اس طرح آپ کے ایگزامپل میں 2 نمبرز گیون تھے، ان 2 نمبرز کو آپ ایڈ کریں. تو یہ انسٹرکشن کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کون کرواتا ہے؟ کون اس کو اس کی لینگویج میں کنورٹ کر کے دیتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کنسپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا ٹرانسلیٹر کا یا ٹرانسلیشن سافٹ ویئر کا اسمبلی لینگویج میں. تو اسمبلی لینگویج میں جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹر یوز ہوا تھا اس کا نام ہے اسمبلر. اسمبلر بیسیکلی اے ٹائپ آف، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اے ٹائپ آف ٹرانسلیٹر دیٹ از یوزڈ ان اسمبلی لینگویج. اینڈ واٹ واز دا ریزن؟ to convert the code written in assembly into machine language. assembler basically آپ کے پاس ایک ٹرانسلیٹر ہے کہ جو آپ کے لیے اسمبلی لینگویج کے کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے کس لینگویج میں؟ مشین لینگویج میں. اور وہی اس کو اپروپریٹ بائنری میں کنورٹ کرتا ہے جس کو مشین انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یہاں پہ بات آ گئی ٹرانسلیٹر کی یا ٹرانسلیشن سافٹ ویئر کی. یاد رکھیں دیر از نو ٹرانسلیٹر یوزڈ ان مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج میں ہمارے پاس جو ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے دیٹ از اسمبلر. ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز میں 2 قسم کے ٹرانسلیٹر یوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم بیسیکلی اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم جب آگے جائیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ پروسیجر اور آبجیکٹ اورینٹڈ کو بھی تھوڑا سا وہ اسپیس دے دیں. پروسیجر آپ کے پاس یہ پروسیجر لینگویج ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس کمانڈز اسٹرکچر بیس کمانڈ ہوتے ہیں. اسٹرکچر اس کو فنکشن اورینٹڈ بھی کہتے ہیں. یہ جب ہم کلاس اپنا وہ اسٹارٹ کریں گے. اچھا یاد رکھیں، چلو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پروسیجر لینگویج کو ہم فنکشن اورینٹڈ لینگویج کہتے ہیں. یاد رکھیں آپ کے پاس ایک پرابلم ہے، ایک P1 پرابلم. اس P1 پرابلم کو آپ سب پرابلمز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک P آپ کے پاس پرابلم ہے، یا اس کو میں اس طرح کہوں کہ میرے پاس ایک کیپٹل P ایک پرابلم ہے. ان پرابلم کو میں اسی پرابلم کو میں سب پرابلمز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. P1 P2 ایک بڑے پرابلم کو میں نے سب پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. اس سے 2 چھوٹے پرابلم بن گئے. اور پھر ان 2 پرابلمز اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہم نے اسائن کیا، فنکشن 1، اور اس کو ہم نے فنکشن 2 اسائن کیا. سو دس از کالڈ فنکشن اورینٹیشن. اس کو ہم پروسیجر بھی کہتے ہیں. سے فار ایگزامپل ایک کلاس ہوتا ہے، میں کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ علی کو کہتا ہوں کہ آپ نے چیئر ارینج کرنا ہے. کلاس مینجمنٹ ایک بڑا پرابلم ہے. میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں سب پرابلم میں. کلاس ارینجمنٹ ہوتی ہے. دوسرا ہے میں کہتا ہوں کہ علی میرے لیے کلاس ارینج کرے گا. دوسرا احمد ہے جو کہ چیئرز ارینج کرے گا. اور اکمل کیا کرے گا؟ اکمل میرے لیے ڈسٹر اور مارکر لے کے آئے گا، وائٹ بورڈ مارکر. اب میں نے وہ کلاس مینجمنٹ پرابلم کو 3 سب پرابلمز میں ڈیوائڈ کیا. ایک ہے چیئر ارینجمنٹ، کلاس ارینجمنٹ، اور جو اپریٹس مجھے چاہیے مارکر اور ڈسٹر. اب ان تینوں سب پرابلمز کو میں نے ایک ایک فنکشن دیا، علی، احمد اینڈ اکمل. اب یہاں پہ آپ نے اس کو پروسیجرائز کر دیا، اس کو آپ نے کریکٹرائز کر دیا سیکوینشل سینٹس میں یا لینئر کمانڈز کا ایک پورا سیٹ بنا دیا. اب یہ تینوں مل کے کیا کریں گے؟ ایک بڑے پرابلم کلاس کو مینج کریں گے. اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں پروسیجر لینگویج، اور اس کو فنکشن اورینٹڈ لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ کے پاس سی لینگویج ہے، کوبول ہے، فورٹران فارمولا ٹرانسلیشن، لسپ ہے، پرل ہے، HTML ہے، VB اسکرپٹ ہے. تو آپ کے پاس یہ یوز ہوتے ہیں اس میں.
آبجیکٹ اورینٹیڈ بیسکلی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں سی پلس پلس میں آپ جس کو ڈسکس کریں گے. اچھا تھوڑا سا سی کے بارے میں ہسٹری دے دوں. سی ہمارے پاس بیسکلی یہ فارمولا ٹرانسلیشن 1950 میں ڈیولپ ہو گئی. پھر اس کے بعد الگول لینگویج تھی. الگول سے ہمارے پاس بہت سارے لینگویجز کو کمبائن کیا گیا, جس کے بعد ایک کمبائن لینگویج بنائی گئی, بیسک کمبائن پروگرامنگ لینگویج, جس کو BCPL کہتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز مس کی گئی ہے. پھر 1965 میں یہاں پہ ایک اور لینگویج اس کو ایڈ کر دیا گیا B. 1968 تک یہ چلتی رہی. 1968 میں جو سی کا بیسکلی ڈیولپر ہے ڈینس رچی, وہ اس میں کوئی گیم کھیل رہا تھا, اس کو کوئی مسئلہ آیا تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی ایک لینگویج بنانا شروع کر دی. جب 1972 میں AT&T بیلز لیبارٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس نے یہ لینگویج ڈیولپ کر دی, تو اب بات آئی کہ یار یہ لینگویج تو بن گئی, اس کا نام کیا رکھوں. تو اس نے اس کی ہسٹری میں دیکھا تو اس کی ہسٹری میں BCPL تھا. BCPL کے بعد B لینگویج آئی, تو اس نے اس کی وجہ سے اس کا نام B کے بعد کون سا لیٹر آتا ہے, C لینگویج. یہ بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سی کا مطلب کہ ایک سمندر, یہ سارے اپنے آپ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کی بیس پہ اس نے اس کا نام کیا رکھ دیا, C لینگویج, اور ان کنٹینویشن آف B, کیونکہ اس کی بیس پہ یہ C لینگویج بنی تھی. تو یہ بیسکلی اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی, آپ کو انٹروڈکشن کرنا تھا. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ایک سی لینگویج کو بیسکلی ہم یوز کریں گے, سٹارٹ کرنا بالکل بیسک سے, کہ اس میں ہمارے پاس انسٹرکشن سیٹ کیا ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ تو آپ کی بریف انٹرو تھی. یہ انشاءاللہ آج کی کلاس تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں. ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اپنے لیے ٹربو C++ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ٹربو C++ فار ونڈوز گوگل سے 3 MB کا ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو انسٹال کریں. جیسے اس کو آپ اوپن کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس ایک DOS اورینٹڈ اسکرین آ جاتی ہے. یہ آپ کا IDE ہے, اس کو ہم IDE کہتے ہیں, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. یہاں پہ آپ کے پاس فائل ہوتا ہے, نیو ہوتا ہے, ہم اپنی پروگرامنگ یہاں پہ کریں گے. کلیئر؟ انشاءاللہ یہ ہم کل سے باقاعدہ اس کا سٹارٹ لیں گے. تو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. میں ہفتے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایکسٹینسو آن لائن کوشچن آنسر سیشن رکھوں. اگر آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز پسند نہیں ہے تو میں لائیو کلاسز بھی لے سکتا ہوں, مجھے کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کو کنوینئنٹ لگے آپ لوگ کنٹیکٹ کریں, اسی طرح ہم اس کو وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹل دین, کل تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے.